Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Deeniyat teacher, St. B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 17, Prophet Musa alayhi salam, second part. In this chapter, I have been read about the life story of Prophet Musa alayhi salam, some remaining part, especially after crossing the sea, what happened with Musa alayhi salam and Bani Israel. When Musa alayhi salam and Bani Israel crossed the sea and got freedom from the Fir'aun, they headed towards the valley of Sinai. There Allah provided them with shade of clouds, gave them man, sweet dish, and salwa, quail meat to eat, and spring for drinking water. Then Allah called Musa alayhi salam on the Mount Tur for 40 days and gave him Torah and ordained him hold it fast and tell your people to follow the better interpretation thereof. اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے دوسری طرف جانا اور فرعون کا انجام جو اسی سمندر میں ڈوب کر مر گیا اس کے بارے میں پڑھا. اس دوسرے پارٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کراس کر کے دوسری طرف گئے اور انہیں فرعون سے آزادی ملی تو وہ کہاں پہنچے؟ وہ ویلی آف سینا کے میدان میں بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے، جہاں نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی ٹھکانہ تھا، ایک کھلا میدان تھا. تو وہاں اللہ نے انہیں کن چیزوں سے نوازا اور ان کے لیے کیا انتظام کیا رہنے کھانے پینے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں ان کے سر پہ کوئی چھت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ اس جگہ رہ سکے، اور ان کے کھانے کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا. من یہ ایک طرح کی سویٹ ڈش تھی جو وہ کھاتے، اور اسی طرح سے سلوہ یہ کوئل میٹ یعنی بٹیر کا گوشت تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر بٹیر بھیج دیے کہ وہ انہیں پکڑتے اور بھون کر اس کا گوشت کھا لیتے، اور ان کے لیے پتھروں سے پانی کے اسپرنگز چشمے جاری کر دیے جس کا پانی وہ پیتے اور استعمال کرتے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں پہ ٹھہرنے کا انتظام کر دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے ماؤنٹ طور پہ بلایا اور وہاں پر انہیں اپنی کتاب توریت ان کو دی اور حکم دیا کہ تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ عمل کرو اور اپنی قوم کو اس کے پیغام بتاؤ اور سناؤ اور اس پہ ثابت قدمی سے چلو. تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلانے پر ماؤنٹ طور پہ گئے ہوئے تھے
اس کے پیچھے میں ایک عجب واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا, while Musa alayhi salam was on Mount Tur, Samri collected jewelry from the people and made a statue of a calf which gave sound like that of an ox. These people, who were already under the influence of polytheism and idol worship indulged by the Egyptian people, instantly cried out, "This is your deity and the deity of Musa, which was forgotten by Musa." یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ماؤنٹ طور پہ تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے میں ایک شخص جس کا نام سامری تھا, اس نے ایک بہت ہی غلط حرکت کی, غلط کام کیا کہ لوگوں سے بہت ساری جویلری جمع کر لی اور اس کی مدد سے اس نے ایک بچڑے کا اسٹیچو بنایا اور اس میں کچھ ٹیکنیک لگا کر اس نے کچھ الگ طرح کی آواز پیدا کی جس سے کہ ایک آکس یعنی بیل کے بولنے کی آواز نکلتی تھی. اور وہ لوگ جو پہلے سے ہی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے, ان کو یہ کہا اور بھڑکایا کہ دیکھو اصل میں تمہارے خدا, تمہارے بھگوان یہی ہے اور موسیٰ کے بھی, لیکن شاید موسیٰ اس کو بھول گئے ہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہارون علیہ السلام جنہیں چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, انہوں نے بہت کوشش کی ان لوگوں کو اس سے روکنے کی, لیکن کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ملی وہ واپس آئے تو یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور سامری کو وہاں سے یہ کہتے ہوئے بگایا کہ تو یہ یہاں سے بھاگ اور تو اپنی پوری زندگی یہی کہتا ہوا مرے گا, ٹچ می ناٹ, ٹچ می ناٹ, مجھے چھونا مت, میرے قریب مت آنا, اور تیرا انجام بہت ہی قریب ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس بچڑے کو جلا ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا تاکہ لوگوں کا عقیدہ اس پہ سے ختم ہو سکے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری دی کہ تم یہاں سے قریب جو زمین ہے اللہ کی, جو ملک ہے پیلسٹین, فلسطین, اس میں داخل ہو جاؤ, ہے نا. اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے, اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے, تو تم ان سے لڑ کر وہ زمین حاصل کر لو, اور اگر تم پیچھے رہے تو تم محروم ہو جاؤ گے. تو ان لوگوں نے جنہیں آرام کی عادت پڑ گئی تھی جواب دیا, موسیٰ, وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں بڑے ہی مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کو وہاں سے نہیں نکال باہر کر سکتے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ ان سے تھوڑی فائٹ کرنی ہے اور آخر میں جیت تمہاری ہی ہوگی. وہ ملک ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, وہی تمہارا ٹھکانہ ہے, تم ہی ڈومیننٹ رہو گے. لیکن سوائے 2 لوگوں کے اور کوئی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا. وہ پھر کہنے لگے, اے موسیٰ, کہ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جا سکتے, تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑے.
ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تب ہم وہاں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے اللہ کی بات کی نافرمانی کی، چنانچہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اسی ویلی میں بھٹکنے کے لیے کہ وہ 40 سال تک اسی ویلی میں بھٹکتے رہے۔ ان کو اللہ تعالی نے یہ سزا دی کہ ملک ان کے لیے وہ ملک حرام قرار دے دیا گیا کہ اب 40 سال تک ان کو بھٹکنا ہی تھا، ان کو کہیں ٹھکانہ ملنے والا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ڈس اوبے کیا تھا، نافرمانی کی تھی اللہ کی۔ جب لوگوں کو احساس ہوا، اپنے گناہوں کی توبہ کی، تب جا کر اللہ نے انہیں معاف کیا اور پھر انہیں ٹھکانہ نصیب ہوا۔ کچھ باتیں اور باقی رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لائف اسٹوری میں ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔